ٹھیک ہے گھڑی دیکھ لیجیے گا، 35 منٹ پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا اور پڑھوں گا، کبھی کبھی سنتے ہیں، بہت محبت ہے آپ کو پتا ہے خطیب کی جیت ہی یہ ہے کہ اس سے کہا جائے اور پڑھیے، اگر خطیب پڑھے اور آپ گھڑی دیکھنے لگے تو وہ بھی خطیب کی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پر بہرحال میں کوشش کروں گا کہ چند جملے بھائی سمجھ رہے ہیں، اللہ کی دنیا میں سب سے بڑی چیز کا نام ہے انسان۔ یہ جو آپ جہاز اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ لوہے کا کمال نہیں ہے، انسان کا کمال ہے، انسان کا کمال۔ یہ جو آپ پتہ نہیں دنیا کے کتنے کھرب کلومیٹر دور اسپیس میں منشیہ کے بھیجے ہوئے کیمرے سے آسمان کی آوازیں اور وہاں سے دکھتی ہوئی دنیا کی تصویریں آپ دیکھ پاتے ہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ انسان کا کمال ہے، انسان کا کمال ہے۔ انسان کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے ماں باپ منتخب کیے، کوئی انسان نہیں بھیجا جسے ماں باپ نہ دیے ہوئے، اللہ اس ایک کے جس کا سنبھالنے والا وہ خود ہے۔ ماں باپ کو ہٹاتا ہے تو خود سنبھالتا ہے، بہت عجیب جملہ ہے خدا کی قسم۔ یہ رب حقیقی اور رب مزاجی کو سمجھیے گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں، یہ جو تمہارے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے نا، اسے چھتری کا سایہ مت سمجھنا جو بارش سے بچاتی ہے، یہ خدا کا دیا ہوا سایہ ہے، جس کے سر سے اٹھ جائے رحمتیں ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے نیکیاں کرنا ہے اس کو تاکہ رحمتیں دوبارہ نازل ہوں۔ ڈھیر ساری جگہوں پر تقریر جائے اس سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو سمیٹنے کی شکل سے کوشش کروں۔ خدا کی کائنات میں سب سے بڑا انسان ہے، انسان کی کائنات میں سب سے بڑی چیز وقت ہے۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ انسان کو بڑا سمجھتے ہیں اور کچھ وقت کو بڑا سمجھتے ہیں۔ جو وقت کو بڑا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی فلاں کام کرنا ہے لیکن وقت دیکھ لو، کرنے کا وقت ہے کہ دن دیکھ لو، دن ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ مہینے دیکھ لو، کام کرنے کے مہینے ہیں کہ نہیں، تو پنچانگ دیکھی جاتی ہے، سارے کے سارے ڈیٹس دیکھے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں، کارپوریٹ کمپنیاں، بھائی کب نکلیں گے آپ، کب کھولیں گے، کب ریبن کٹے گا، بھائی ہمارے مانجی جی آئیں وہ بتائیں گے تب ہم کریں گے۔ کیوں بھائی؟ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کا وقت دیکھا جا رہا ہے، وہ وقت۔ تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک لوگ جو وقت کو بڑا مانتے ہیں اور ایک لوگ جو انسان کو بڑا۔ اب ان دونوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی تو ہونا چاہیے، کیونکہ وقت بھی خدا کی مخلوق ہے، تو کوئی تو ہو جس کا وقت پہ بھی چلے اور انسان پہ بھی چلے۔ اب وقت پہ کس کا چل رہا ہے بھائی؟ آپ بتائیے، وقت پہ کس کا چل رہا ہے؟ کا صاحب جو وقت روک دے، جو وقت روک دے۔ تو میں نے دنیا کے اتہاس میں دیکھا کہ وقت کسی کے روکے نہیں رکا، مگر انسانوں کی دنیا میں کوئی ایک ہے جو سفر کرنے جا رہا ہے تو زنجیر ہل رہی ہے، وضو کا پانی گرم ہے اور وہ جا کے آ جا رہا ہے، اس کا مطلب وقت ٹھہر گیا۔ اب تو میرے ساتھ رہنا خدا کی قسم، پوری توجہ، ذرا سا وقت اسے کہتے ہیں، اور عجیب چیز ہے یہ وقت جھوٹ کے ساتھ بندھ رہا ہے۔ کتنا بجا آپ وقت بتائیں گے؟ اتنا بجا۔ میں آپ کے پڑوس ملک کے سیم ٹائم پر سیم آدمی سے، یعنی کہ دوسرے آدمی سے سیم عقیدے کے آدمی سے پوچھو کتنا بجا ہے، وہ آدھا گھنٹہ بڑھا دے گا۔ میں ایران سے پوچھوں کتنا بجا ہے، وہ 2 گھنٹہ گھٹا دے گا یا 2 گھنٹہ بڑھا دے گا۔ آسٹریلیا کا ٹائم کچھ اور ہوگا، نیوزی لینڈ کا کچھ اور ہوگا، امریکہ کا کچھ اور ہوگا، افریقہ کا کچھ اور ہوگا۔ کانٹیننٹ بدلتے رہیں گے اور ٹائم بدلتا رہے گا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ نے بتایا کیا تھا؟ تو جو آپ نے بتایا تھا وہ آپ کا سچ تھا، دنیا کا سچ نہیں تھا، وہ آپ کا سچ ہے۔ آگرہ میں اتنا بج رہا ہے، ضروری نہیں کلکتہ میں اتنا بج رہا ہو، اور کلکتہ میں اتنا بج رہا ہے ضروری نہیں ڈھاکہ میں اتنا بج رہا ہو، تو ڈھاکہ میں اتنا بج رہا ہے ضروری نہیں کہ کراچی میں اتنا بج رہا ہو، اور کراچی میں اتنا بج رہا ہے ضروری نہیں کہ تہران میں اتنا بج رہا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ جگہ بدلتی گئی اور وقت بدلتا گیا۔
کوئی وقت کے بارے میں نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. آپ وقت کو سمجھتے ہیں. کتنے وقت میں رسول گئے اور واپس آئے؟ انہوں نے کہا صاحب سیکنڈ ورڈ. اس سیکنڈ کو سیکنڈ تو نہیں کہا گیا جیسے گھنٹہ ہے، پھر منٹ ہے، پھر سیکنڈ ہے، یعنی ثانیہ ہے. تو ان کا چشم زدن میں یہ آپ نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول لی. یہ کتنا ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کتنا ٹائم ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول. میں بس وقت کے قریب لا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ محسوس کر سکیں وقت کسے کہتے ہیں. یہ آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول. آپ کو پتا ہے میتھمیٹکس میں آنکھیں بند کر کے کھولنے کے 1000 حصے ہیں. کتنے حصے؟ 1000. یعنی 1 سیکنڈ کا جو ملی سیکنڈ آپ کاؤنٹ کریں گے 1000 ہے، 1000. 100 نہیں حضور، 100 نہیں، 1000. آپ انداز لگائیں اس نے وقت سے وقت نہیں لیا، اسے محمد کہتے ہیں. پتا نہیں ہم پتا نہیں خدا کی قسم محسوس کرو تو وقت سے بھیا تم نے سنا جو وقت اسے محمد کہتے ہیں، جو وقت کو وقت دے اسے حسین کہتے ہیں. امام حسین میں آپ کی انگلیاں بے وقت رہتی ہیں. یقین سے مجھے بتائیں وقت ٹھہرا رہتا ہے یا نہیں؟ دھڑکنیں جیسے چلا کے کہہ رہی ہوں کہ اب تک جو دھڑکتا تھا وہ ابس تھا، وہ بیکار تھا. اب جو دھڑک رہا ہے تو حقیقت میں اپنے وجود کے نتیجے تک پہنچ رہا ہے. خدا کی قسم بولا اس تمام مجمع کو اپنے قبر اور اپنے روزے کی زیارت نصیب ہے. پہنچتا ہے تو وہ نہیں بدلتا، اس کا سنسار بدل جاتا ہے، اس کی کائنات بدل جاتی ہے، اس کا وقت بدل جاتا ہے، تصور کا چاٹ بدل جاتا ہے. اور میرے ساتھ رہنا یہیں سے لے کے چلتا ہوں. تو 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ. ایک کہتے ہیں انسان بڑا، ایک کہتے ہیں وقت بڑا. جو کہتے ہیں انسان بڑا وہ نسبتوں کو بہت عزت دیتے ہیں. مولانا گھر آ جائیے گا، آپ کے قدم کی برکت سے ہمارا فلاں کام ہو جائے. اب یہاں قدم کی برکت ہے، وقت کی برکت نہیں. وقت چاہے جتنا خراب ہو مگر آپ کے دروازے پر اگر وہ آ گیا جس پر آپ کو یقین ہے کہ اہل بیت کے انعامات ہیں، تو آپ کو یقین ہے منگل ہو گیا. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ پتا نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں. خدا کی قسم ٹھیک ہے محسوس کرنا. انہوں نے اگر میرے گھر پر قدم رکھ دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے کہ بھیا آپ کے انسان بڑا ہے. تو آپ نے اگلے سے کہا کہ آپ قدم رکھ دیجیے ہمارے گھر میں. فہم و فراست کے وجود میں آؤ بڑھی. تو آپ نے سر جھکا کے کہا ذرا سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے، ہاتھ رکھ دیجیے. کیا ہو جائے گا ہاتھ رکھنے سے؟ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی اس سے کہے کہ بھیا وقت تمہارا خراب چل رہا ہے تو وہ پلٹ نہیں کہے گا اسی کا تو علاج ہے. اسی کا وقت خراب ہو تو ایسے شخص کے قریب جاؤ جس کے ہاتھ کی برکت سے خدا تمہارے وجود کی تمام پر مشکلات کو دور کر دے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک انسان ہے جس نے انسان کو اہمیت دی، ایک انسان ہے جس نے وقت کو اہمیت دی. اب وقت والے لوگ کون سے؟ دیکھیے وقت والے لوگ کون سے. ایک ماں ہے جس نے بچے کو اٹھایا، اٹھ اسکول جانا ہے، وقت ہے اسکول، وقت ہو گیا اسکول، گاڑی آ گئی ہے، وقت ہو گیا، ٹیوشن جانا ہے، وقت ہو گیا، ایگزام دینا ہے، وقت ہو گیا، وقت ہے کریئر کے لیے تیار کرنے وقت ہے. ایک دوسری ماں ہے وہ اٹھاتی اٹھ نماز کا وقت ہو گیا. خدا کی قسم تیرے نماز کا وقت ہو گیا ہے. اٹھ، تیرے بابا مسجد سے واپس نہیں آئے، ان کے ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، جا انہیں بلا کے لیا. اٹھ، مجلس کا وقت ہو گیا ہے. چل شب جمعہ ہے، مجلسوں میں جانا. شب جمعہ بھی آنے والے. چل، آپ کو پتا ہے
ان دو ماہوں میں فرق کیا ہے؟ ان دو ماہوں میں فرق کیا ہے؟ بات بتاؤں آپ کو، ان دو ماہوں میں فرق کیا ہے؟ ایک صاحب اختیار بنا رہی ہے، ایک مختار بنا رہی ہے۔ سلام ایک ماں جس کے 4 بچے ہیں، ایک کو انجینئر بنا ہے، ایک کو ڈاکٹر بنا ہے، ایک کو وکیل بنا ہے، ایک کو آرکیٹیکٹ بنا ہے، 4 بچوں کو اس نے وقت کے حساب سے تیار کیا۔ ایک ماں جس نے ہر بچے کو علی ولی اللہ پڑھایا نہیں، سینے میں اتنا اتار دیا کہ تلوار گردن پہ بھی ہو۔ تو بابا سے بلند علی میرا مولا اور حسین میرا بادشاہ بولنے میں جھجکے نہیں۔ مجھے بتاؤ دونوں ماؤں میں کون کامیاب ہے؟ دونوں ماؤں میں کون کامیاب ہے؟ تو میں تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ جنہوں نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لائر بنایا، ڈیزائنر بنایا، ان کے بچے 40ویں کے لیے بسیں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ آ جائیں اور مجلس ہو جائے۔ اپنی سمجھداری سے جو چھوٹے موٹے ادھر ادھر کے واقعات یاد تھے، دھیرے دھیرے بتا کے اتنا مضبوط کر دیا، ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اگر غربت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تو پانی پہ نظر دینے میں اسے شرم محسوس نہ ہو، بلکہ اسے معلوم ہے کہ میرا مولا نیتیں دیکھتا ہے، شیرمال نہیں دیکھتا۔ سمجھ ایک انسان کے پیچھے چلنے والے، ایک وقت کے پیچھے چلنے والے، ہم نے وقت کے پیچھے چلنے والوں کو دیکھا کہ جب ان کا وقت خراب ہوا تو وقت نے انہیں ایسا گرایا کہ پھر کسی نے ان کا ہاتھ نہیں تھاما۔ پتا چلا ان کی ساری شخصیت ان کے شیئر بازار میں ہے، دوسرے دن پتا چلا شیئر بازار نیچے گرا، شیئر بازار کیا نیچے گرا، وہ نیچے گر گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پتا چلا کہ ان کا پیسہ بھولا بینک میں تھا، بینک ڈوب گئے، وہ ڈوب گئے۔ پتا چلا کہ ان کی تو بہت اہمیت ہوا کرتی تھی، وہ مدد کرتے تھے، راستے صاف ہو جایا کرتے تھے، کچھ ایسا ہو گیا کہ وہی صاف ہو گئے، راستہ اپنی جگہ رہ گیا۔ یہ وقت کے سائے میں پلنے والے لوگ تھے، مگر جنہوں نے انسانیت کو اہمیت دی تھی، اللہ نے بھی اپنی کائنات میں ان کو اتنا بڑا اختیار دیا کہ پوری دنیا تو اسی طرح متوجہ رہے، پوری دنیا اس کی بنائی ہوئی کائنات کے پیچھے چل رہی تھی اور اس کی کائنات ان کے حکم کے پیچھے چل رہی تھی۔ ہم نے دیکھا، میں یہاں پہ نام کی بات نہیں کر رہا، یہاں میں معصوم کی بات نہیں کر رہا، میں دور حاضر کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے حصوں میں بٹ رہی، کچھ لوگ وہ تھے جو وقت کو دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو انسان کو دیکھ رہے تھے۔ جو وقت کو دیکھ رہے تھے وہ یہ گنتے تھے کہ میرے 4 سال بچے ہیں، اگلے 5 سال الیکشن لڑ کے دوبارہ آنا ہے، اتنا پیسہ ہے 5 سال میں ڈبل کر لینا ہے، اتنی جائیداد ہے اسے اور ٹرپل کر لینا ہے، اتنی حکومت ہے اسے اور بڑھا لینا ہے، اتنا پاور ہے اسے اور مضبوط کر لینا ہے، اتنا فیوچر ہے اسے اور سیکیور کر لینا ہے۔ یہ وقت کی اولادیں تھیں جنہوں نے صرف وقت کو اپنا بھگوان بنایا اور وقت کے نیچے چلتے رہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھتے چلے جانا، مگر جنہوں نے انسان اور انسانیت کو اہمیت دی، انہوں نے 9000 کلومیٹر کے فاصلے پر، 12000 کلومیٹر کے فاصلے پر، 15 اور 17000 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی اگر کسی گلے سے آہ نکلتی تھی اور کسی ظالم کا خنجر چلتا تھا تو اس آہ کی آواز ان کے کانوں تک جاتی تھی اور وہ اختیار کے ساتھ کہتے تھے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ ابن الوقت ہونا کمینوں کی پہچان ہے، انسان کی اولاد ہونا شریفوں کی پہچان۔
اب جملہ سننا تاکہ سمجھ جاؤ تو پہچانے کیسے کہ کون وقت کے ساتھ ہے، کون وقت کے ساتھ نہیں ہے، کون ایسا ہے جو انسانیت کے ساتھ چل رہا ہے، وقت کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں وقت کو برا نہیں کہہ رہا، انسانیت کے ساتھ وقت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ وقت تو ہمارے یہاں بھی ہے، ہر ایک چیز وقت کے ساتھ ہے، حج وقت کے ساتھ ہے، چاند وقت کے ساتھ ہے، افطار میں سحری وقت کے ساتھ ہے، افطار وقت کے ساتھ ہے، ہمارے یہاں ہر ایک چیز اس کا نکالنا وقت کے ساتھ ہے، ہر ایک حساب وقت کے ساتھ ہے۔ میں وقت نہیں اکیلے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ صرف وقت کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ وقت کے لوگ ہوتے ہیں، مگر جو لوگ انسانیت کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں ان کا امام وقت کا امام ہوتا ہے، وقت کا امام ہوتا ہے۔ ہاں، وقت کا سمجھتے رہیے گا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب دنیا نے کہا ہم وقت کے پاورفل لوگ ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، ہم مار دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، ہم گرا دیں گے، ہم اجاڑ دیں گے، ہم برباد کر دیں گے، حکومت سے ہٹا دیں گے، زندگی سے ہٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے ہٹا دیں گے۔ میں نے دیکھا ایک انسان تھا جو سجدے میں کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میں نے دیکھا، خدا کی قسم میں نے دیکھا، دنیا کے کیمروں نے جتنا خامنائی کے سجدے کو دکھایا ہے اتنا امریکہ اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ کے اوت کو نہیں دکھایا گیا۔ سلام اس پریزیڈنٹشپ کے اوت کو اتنا نہیں دنیا میں دیکھا گیا جتنا خامنائی کے سجدے کو دنیا میں دیکھا گیا۔ پتہ ہے کیوں دیکھا گیا یہ سوچنے کے لیے کہ یار یہ لوگ موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے ان کی زمین استعمال کر کے ان کا سائنٹسٹ مار دیا، ہم نے ان کے لوگوں کو استعمال کر کے ان کے میجر کو مار دیا، ہم نے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان کے ہندوستان ہے ایران کے باہر بننے والے ان کے جو میجرز تھے ان کو مار دیا، ہم نے سارے کے سارے ان کی طاقتوں کے جو پہلے سرپرست تھے ان کو مار دیا۔ پر یہ ڈر کیوں نہیں رہا؟ کون بتائیں گے؟ یہ اس علی کو مانتا ہے جو چادر تان کے 40 ننگی تلواروں کے بیچ میں سو رہا اور جلدی ختم کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی۔ آپ بہت اچھے سن رہے ہیں، بڑا شکریہ آپ سب کا۔ اسے سمجھو، سیاست کو سمجھو، آج کے وقت کی سیاست کو سمجھو تاکہ تمہیں سمجھ پڑے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ذرا غور سے دیکھنا، انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کے پاس بکری ہوتی ہے، عقل ہوتا ہے، وہ عقل کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، ایک پیسے والا ہو گیا اور ایک عقل والا، یہ 2 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تیسرا بھی ہوتا ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ اصول والا انسان ہے، پیسے والا جب جان کی بات آتی ہے تو پیسہ چھوڑ دیتا ہے، جان بچا لیتا ہے۔ عقل والا جب بات آ جاتی ہے جان پہ تو کنارے ہو جاتا ہے، جان بچا لیتا ہے۔ تو اصول والا جب اصول کی بات آتی ہے تو جان قربان کر دیتا ہے، بات سے نہیں بدلتا، بات سے نہیں ہٹتا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ 12 دن کی جنگ میں سب جان بچانے والے تھے، وہ اصول پہ جان لٹا گئے۔
ہاں وہ جان لٹانے والا تھا. بس میرے عزیزان یہی ختم کر رہا ہوں. ایک دو باتیں کہ تیرا تو مسائل پہ آ جاؤں گا کیونکہ جلوس بھی ہے شاید ماتم بھی ہوگا اور اس کے بعد مغرب کی اذان بھی ہے. تو میرے عزیزان ذہن میں رکھیے گا تو سب سے بڑی چیز کیا ہوئی؟ سب سے بڑی چیز ہوئی انسان. وقت بڑا نہیں ہوتا, وقت بڑا نہیں ہوتا, انسان بڑا ہوتا ہے. کبھی کبھی وقت ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. وقت نہ دیکھا کرو, ادھر کا ادھر ہو جائے تو نظریں نہ چلایا کرو, عزیزوں کو نہ چھوڑا کرو, ہاتھ نہ چھوڑ دیا کرو, ڈرا نہ کرو, گھبرایا نہ کرو. کسی کا وقت خراب ہو گیا ہے, پریشان ہو رہے بھی جائیں گے تو پھنس جائیں گے. نہیں, ہم تو تمہارا امتحان ہے. ابھی چھوڑ دو گے تو تم پھنس گئے, ابھی چھوڑ دو گے تو تمہاری حیثیت ختم ہو گئی. تم ہو ہی اس میں آ کے, تمہارا وزن کیا ہے؟ یہ آنکھیں ہیں نا, آنکھیں, اللہ نے اس میں ایک ترازو فٹ کیا ہے. خدا کی قسم ترازو ہے, اس میں بس روز آدمی ٹوٹتے رہتے ہیں, رہتے ہیں روز آدمی. ابھی جب نعرے حیدری لگاتے ہو اور مسکراتے چہرے یہ آدمی کہہ کے دکھاتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں کیا تول رہی ہوتی ہیں, طہارت ہی تو پہن رہی ہوتی ہیں. بس میں کبھی جو پوری بات چاہ رہا ہوں تو وقت بڑا نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں وقت بڑا بلوان ہوتا ہے. ایک جملہ اور کہتے ہیں کہ وقت اچھا ہو تو ہاں کچھ بھی ہو جاتا ہے نا. میں یہ جملہ ایک جانور کا نام لے کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے, تو وہ میں نہیں بولنا چاہ رہا, لیکن بس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وقت کے اوپر نہیں. جو وقت کو کنٹرول کر لے اس کا دامن تمہارے ہاتھ میں آ جائے. امریکہ کے پاس وقت تو ہے, اسرائیل کے پاس وقت تو ہے, سب کے پاس وقت ہے, ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. پھر کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ وہ نہیں ہے جو وقت کو کنٹرول کرتے. میں نے علی پور میں 10 سال پہلے کہا تھا, 10 سال پہلے پوری دنیا جو وقت کے پیچھے چل رہی ہے, پوری دنیا مل کے کروڑوں ڈالر انویسٹمنٹ کے بعد جو ڈیوائس بنا کے جس نتیجے پہ پہنچتی ہے, سامنے 2 سجدے کے بعد اس نتیجے پہ دو سجدے کے بعد. بس میرے عزیزوں وقت کو پہچانو اور وقت کا استعمال کرنا ہے تو مقصد کے لیے کرو, خواہش کے لیے مت کرو. اس آج کی مجلس میں یہی کہنا چاہوں گا, اور جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا, چلو کربلا بھی وقت کی پہچان لے. وقت انشاءاللہ ضرور ہے, زندگی رہی. وقت بتاتا ہے کہ یہ صبح عاشور ہے, وقت سے پتا چلتا ہے کہ ظہر شروع ہو چکا ہے. جو تاریخ پر نگاہ رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ پہلا حملہ ہو چکا ہے, نماز ختم ہو گئی ہے, اور حسین کے 54 ساتھی شہید ہو گئے. جو جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب وہ محمد سے ایک ماں کہہ رہی ہے میرے لال میں ناراض ہوں کیونکہ سب جا رہے ہیں حسین پر قربان ہونے کے لیے, تو میرے بچوں بار بار خیموں میں آ رہے ہو. اب ماں کیا کریں جب جو اجازت مانگنے جاتے ہیں ہمیں ماں جواب نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں میرے لاڈلو اپنے ماں کے قلب کا سکون بنے رہو. تم میری نظروں کے سامنے رہو میرے عزیزان. کیسے کہوں بھائی نے مجھے بتایا جناب قاسم کے حوالے سے مسائل کے چند جملے ہو جائیں. میرے عزیزوں قاسم کون شہید ہے؟ قاسم وہ شہید ہے کہ ہر شہید نے باپ کو پکارا, مولا کو پکارا. قاسم نے ماں کو پکارا, میرے مولا کو پکارا. تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب بھی روزہ کرو نا, دیکھو مجھے 40 برس ہو گئے مجلسیں پڑھتے, میں 37 سال سے اشرے پڑھ رہا ہوں اور پچھلے 24-25 سال سے دلی میں پڑھ رہا ہوں. میں پچھلے 23 برس سے یہ جملے پڑھ رہا ہوں.
دیکھو تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں، گلی میں روتا ہے، ایک پڑوس میں روتا ہے، اور ایک گھر میں روتا ہے۔ اس نے پر گلی والوں کی طرح نہ رویا کرو، ایک پر پڑوس والوں کی طرح، اسے پر گھر والوں کی طرح رویا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ سائل کہتا ہے مولا گھر میں مجلس ہے، فرمانے لگے میں نے تو اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیا، مولا تیری خواہش کے حساب سے تو جیسے چاہتا ہے کہا مجلس پر پا کر گھر میں داخل ہوئے، دیکھا دولہا تیار ہے، اسے دیکھا گشکا کے گر پڑے، افاقہ ہوا، اس نے سوال کیا مولا اتنا گریا کیوں؟ فرمانے لگے تو نے انصاف نہیں کیا، میں نے اسے دیکھا مجھے میرا قاسم یاد۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آخری دو روایت سن لو اور مجلس تمام ہے۔ سائل کہتا مولا یہ بتا کربلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا؟ سید سمجھا فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ فرمایا مولا میں کیسے؟ کہا اکیلا شہید قاسم جس کے پاؤں رکعت میں پھنس گئے تھے، پھر یوں ہوا جدھر جدھر گھوڑا جاتا قاسم کھینچتا ہوا، پھر یوں ہوا جدھر میں گھوڑا میرا زندہ قاسم رکنے پہ بڑا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے حسین کبھی ادھر جا کے اٹھاتے، کبھی ادھر جا کے اٹھاتے، اب بچھائی تھا اللہ کا شکر نبی کا آخری جملہ زمین میں بیٹھ کے غریب ہو گیا۔ Thank you.